ساتھیوں سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا. ہر بندہ دن میں صرف 10 منٹ نکال دے اور اپنے ساتھیوں کو صرف اتنا کہہ دے. آگے سے پوچھے جی کرین نو ہی کیوں دینا ہے ووٹ, کرین نو ہی کیوں دینا ہے, ایدی کی وجہ انہوں کو جنت ہی نہیں جانا. کتنی عجیب بات ہے نا کہ اس نظام کو, جس نظام نے اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظام کو مسلمانوں سے دور کر رکھا ہے, اسی نظام کو جب دیندار طبقہ قبول کرے گا تو یقیناً یہ مثال بالکل رقم ہوتی ہے اسی مثال کی طرح جسے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے ہیں بچر خانے کے ڈاکٹر. مطلب کیا کہ کوئی بھی مردہ جانور, مردہ زندہ نہیں, مردہ جانور جب لایا جاتا ہے ان لوگوں کے پاس تو وہ اوپر مہر ثبت کر دیتے ہیں کہ یہ جانور حلال ہے, اس کو کھا لیا جائے, حالانکہ وہ مردہ اور مردار تھا, حرام تھا. مگر یہی علماء کرام جب اس کفر کے نظام کو مانتے ہوئے خود اس کا حصہ بنتے ہیں تو یہ ایک مہر خود اپنی ذات سے ظاہر کرتے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک ہے اور اسی نظام کے ذریعے اسلام آئے گا, اور قوم آج کے دن تک اس گمراہی میں, اس دلدل میں اور اس غلاظت میں اپنے دین, اسلام, ایمان, غیرت, حیا, ہر چیز کو دفن کرتی چلی جا رہی ہے فقط انہی علماء کرام کی وجہ سے. جنت اور کہے گا جانا ہے تو ان کو پھر تینوں کرین نو ووٹ دینا پائے گا, مہر لانی پائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھیوں میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیں جب سے اسلامی جماعتوں نے جمہوری نظام انتخاب کو قبول کیا ہے, جمہوری نظام کو مانا ہے, تو یہ پتہ نہیں کس کس طرح کی باتیں منہ سے نکال رہے ہیں کہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یار ہم لوگ انہیں کیا طریقہ اختیار کر لیا ہم لوگوں نے کہ ہم لوگ نام تو پیارے نبی کا لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نظام ہم کافروں کا اپنا کر کے اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایک ناپاک چیز سے وضو کس طرح ہو سکتا ہے, جہاں پر ایک عالم دین کی اپنی حیثیت جو ہے وہ ایک جاہل بندے کے برابر ہو جاتی ہے, جاہل ہی نہیں بلکہ ہندو, سکھ, عیسائی, یہودی کے برابر ہو جاتی ہے. اور اس نظام کے ذریعے اسلام کو لانے کی بات کرنا, یہ تو میں سمجھتا ہوں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ ہے, دین اسلام کا مذاق ہے, اور آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کھلی دعوت دینا ہے کہ رب تعالیٰ کا جو نظام ہے, جو ہمارے آقا کریم دے کر گئی ہیں, یہ تو وہ نظام ہی نہیں ہے. تو جب وہ نظام ہی نہیں ہے جو وہ ہمیں دے کر گئے ہیں تو اس نظام کے ذریعے اسلام کیسے آ سکتا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس نظام کے ذریعے اتنے بڑے واقعات ہو گئے, سانحہ ہو گئے ہیں جی. اور جو تھا یہ سفیر جو فرانس کا نکالنے کی بات ہوتی تھی, اور ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ جو مطلب ان کو پھانسی دی گئی. اس کے علاوہ اور بہت بڑے واقعات ہوئے, زید حامد کا استعفیٰ, یہ جو کچھ بھی ہوا ملک کے اندر یہ سارا کچھ ایک سسٹم کے تحت ہوا, جو ملک میں وضع ہے جمہوری نظام اس کے تحت ہوا. اور پھر فرد واحد کی بات کرنا, اس کے خلاف بات کرنا کہ یہ کیوں کر رہا ہے, یہ کیوں آیا, اس کو نکالو. بھئی کیوں نکالو, یہ تو سارا کچھ ایک سسٹم کے تحت ہو رہا ہے, اور اس سسٹم کے خلاف آپ بات کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ خود اس کا حصہ بن چکے ہو. لوکی غیرت نو سلام کر دینا, اسی اس غیرت تے لعنت بھیج دیں. اچھا میں نے یہ تھوڑا سا کلپ کاٹا ہے تو اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ سارا کچھ ٹھیک ہی سمجھ لیں ہوگا, لیکن میں نے جب یہ کلپ تھوڑا سا جو لیا اس کا مطلب میں نے تھوڑی سی وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں غیرت پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی بات درست ہے. وہ اس حوالے سے جو میں نے کلپ کا جو حصہ لیا اس حوالے سے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے بندہ کہ جب انہوں نے کافروں کے نظام کو تسلیم کر لیا, جمہوری نظام میں خود کو رجسٹرڈ کر لیا, تو یقیناً اب یہ غیرت پہ لعنت ہی بھیجیں گے, کیونکہ
اب الیکشنوں پہ عزتوں کو بھی کھڑا کرنا پڑے گا، کافروں کے نظام کا حصہ بنانا پڑے گا، اور یقیناً غیرت مند جو بندہ ہوتا ہے وہ تو یہ کام کر نہیں سکتا کہ اپنی عزتوں کی تشہیر کرے، چوکوں میں اس کی تصویریں لگائے، غیر مردوں کے سامنے لائے، ان سے ملوائے اور پھر ان سے ڈبیٹ کروائے، ان سے ملاقات کروانے کے بعد جناب مزید وہ معاملات کھلتا چلا جائے، تو یقیناً یہ غیرت مند بندہ جو ہے نا وہ کر نہیں سکتا۔ تو یہاں پر اس کا یہ لفظ کہنا کہ ہم غیرت پہ لعنت بھیجتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات اس نے کی، اس کو کہنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی کہے تو اچھی بات ہے۔ جناب ان دو غازیوں سے میرا تعلق نہیں ہے، آج اگر میں کہہ دوں کہ ان کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے، کل قبر میں رسول اللہ نے چہرہ پھیر لیا کہ تیرا انہوں دے نال تعلق نہیں سی، ساڈا تیرے نال نہیں، پھر کے جاؤ گے۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی بات کی جاتی ہے کہ ہم آقا کے غلام ہیں، اور پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دین کے دشمن لوگ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے گستاخ لوگ ہیں، ان کے ساتھ رابطے بھی کیے جاتے ہیں، ان کو اپنا بھی بنایا جاتا ہے، گلے بھی لگا جاتا ہے۔ تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ مطلب اس پھر میں نے یہ بات آتی ہے ذہن میں کہ بھئی یہ سارا کچھ یہ کافروں کے نظام کو ماننے کی نحوست ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس نظام کو مان کر کے ہم لوگ اسلام کو لے کے آئیں گے۔ بھئی کافروں کی بساکی کا سہارا لے کے اسلام کیسے نافذ ہو سکتا ہے؟ کافروں نے تو اپنا نظام کا جال کے تانے بانے بنے ہی اس طرح سے ہیں کہ اس جال کے اندر کوئی سمجھ سے سمجھدار بندہ بھی آئے گا نا تو وہ اس جال میں جکڑا جائے گا، اور وہ جب جکڑا جائے گا تو وہ آرام سے شکار ہو جائے گا۔ تو حیرت کی بات یہ ہے کہ اس نظام کو قبول کر لینے کے بعد ہر بد مذہب کے ساتھ تعلق کو جوڑنا، بد مذہب ہی نہیں بلکہ عیسائیوں اور ہندوؤں کو بھی ساتھ لے کر کے چلنا صرف ووٹوں کے لیے، تو یہ سراسر یقین کیجئے اسلام کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ ہون دے ہون پٹرول مہنگا، ایک 10 روپے دی بھی اگر آواز آ گئی بھئی مہنگا ہونے لگا تو پھر اسی انہوں مول پاویں گے انشاءاللہ۔ پھر میں کہہ چکیا کہ تحریک لبیک پہلے مرحلے ایسی جناب پہیا جام ہڑتال دا اعلان کرے گی، کوئٹہ تو لے کے لاہور تک، پشاور تو لے کے کراچی تک، ہر شہر جام کر کے دسا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کافروں کے نظام سے محفوظ رکھے۔ امت مسلمہ اس وقت پوری جکڑی جا چکی ہے اس نظام میں، اور ہمارے مسلمان حکمران بھی بیچارے بے بس ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس نظام کی نحوست کی وجہ سے مطلب جو سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، وہ کس طرح سے دعوے کرتی ہیں اور پھر کچھ بھی نہیں کر پاتی، بیچاری بے یار و مددگار ہیں، حکمران بھی بیچارے بے بس ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی بے بس ہے۔ ظاہر ہے جب ان کا سسٹم چل رہا ہے ملک کے اندر تو اس سسٹم کے خلاف بغاوت کرنا تو بہت ہی ناممکنات میں سے ہے نا جی۔ وہ تو کہ اللہ کا نیک بندہ آئے اور جو پھر سے پرچم اسلام کو لہرائے اور امت مسلمہ بھی پھر اس کا ساتھ دے تو پھر کوئی معاملات ہو سکتے ہیں۔ ابھی تو یہاں پر ہر بندے کو بیچارے کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے 2 وقت کی روٹی پوری ہو جائے، اور سیاسی جماعتیں بجائے، دینی جماعتیں بجائے کہ شریعت مصطفیٰ کے نظام کے نفاذ کی بات کریں، وہ خود کافروں کے نظام کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور جب ایک بندہ جس بس میں خود سوار ہو جائے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ مطلب اس بس کے برا ہونے کی بات کرے گا جس میں وہ سفر کر رہا ہوں۔ یہ تو لوگوں کو باہر رہ کے بتانا چاہیے کہ بھی جو سسٹم چل رہا ہے یہ کافروں کا نظام ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اور دلائل قویہ کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ بات کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان کو دلائل حقائق کے ساتھ بتائیں کہ بھئی تم لوگ جو نظام چلا رہے ہو جمہوری، یہ تو
کب سے جب سے شروع ہوا ہوا یہ تو کافروں کا نظام ہے، اسلام کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ تو اسلام قتل ہوتا ہے، مگر یہ نہ ان کے پاس دلائل ہیں نہ کچھ یہ کر سکتے ہیں، الٹا اپنے ہی بیچارے مسلمانوں کو مروایا جا رہا ہے، ذلیل و خوار اور رسوا کیا جاتا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ دیکھا ساتھیو یہ اس نظام کی نحوست کہ اپنی عزتوں کی تشہیر اور نیلامی کے لیے گھروں کو بیچاریوں کو چادر چار دیواری سے باہر نکال لیا گیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، وہ آج اب وہ دیکھیں نا یہ سارا سسٹم جو چل رہا ہے یہ اسی کی نحوست ہی کی وجہ سے تو ہے کہ ہمیں آج اپنی عزتوں کی بھی پرواہ نہیں رہی، ذرا لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ یار ہم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، دین اسلام کو نافذ کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ ہم نے علماء حق جو ہے ان کو چاہیے کہ جابر سلطان کو مطلب لڑے نہ، ان کے ساتھ قتل و غارت گری نہ کرے، ان کے ساتھ دنگا فساد نہ کرے، بلکہ جو بہترین جہاد کہا گیا ہے حدیث مبارکہ میں وہ جابر سلطان کو کلمہ حق کہنا ہے، کلمہ حق کہنا۔ اب کلمہ حق تو وہی بندہ کہہ سکتا ہے نا جس کے پاس دلائل ہوں، دین اسلام کے حق کے دلائل ہوں اور وہ قوم کے سامنے رکھے اور حاکم وقت کے سامنے رکھے اور پھر ڈٹ جائے اور پھر ان سے مطالبہ کرے کہ بھائی اگر یہ باتیں میری حق نہیں ہیں تو پھر اس کا جواب دو۔ مگر افسوس کہ جو بندہ اس نظام میں گیا ہے، جکڑا گیا ہے، وہ پھر بیچارہ اسی کا ہو کے رہ گیا اور اس کو پھر اپنی عزتوں کو بھی داؤ پہ لگانا پڑ جاتا ہے۔ اور کافروں نے بھی ایسا زبردست اس کا سسٹم رکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عزتوں کو تشہیر کرو گے تو پھر ہی سیٹیں ملیں گی، مگر دیکھیں کہ غیر اسلامی طریقے سے اسلام کو لانے کی بات کرنا کتنی عجیب بات ہے نا، کہ سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکالنے کی کوشش کرنا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔